اسامہ صاحب، اور اسی بات سے جو بہت اہم ایشو اٹھایا منیزہ صاحبہ نے کہ فیک نیوز کی کوئی تعریف نہیں دی ہوئی، بٹ اسامہ صاحب دنیا میں ہر جگہ تو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن پہ بات ہوتی ہے. یہ فیک نیوز، پاکستان مجھے لگتا ہے واحد ملک ہے جہاں فیک نیوز جو ہے دیٹس دا کیا کہتے ہیں اس کو، دا کلپرٹ. بالکل، اس میں بہت وسیع ایک ٹرم ہے جو انفارمیشن سٹڈیز میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کی ہیٹ سپیچ الگ چیز ہوتی ہے، ڈیفیمیشن الگ ہوتا ہے، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہیٹ سپیچ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو وہ کرمنلائز آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوتے ہیں. لیکن ایک فیک نیوز کی امبریلا ٹرم استعمال کر کے اس میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں، اور یہ پاپولرائز بھی ٹرمپ نے کی تھی پچھلی پریزیڈنسی میں، جس میں انہوں نے تو لیگسی میڈیا کے خلاف استعمال کی تھی، میڈیا کو فیک نیوز بولنا شروع کر دیا. لیکن میرے خیال سے اس میں یہ ہر پاکستانی پہ عائد ہوگا، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ورکر ہو، اور چاہے وہ ایوری ڈے نارمل سوشل میڈیا یوزر ہو جو اپنا اوپینین ایکسپریس کر رہا ہو. اور ہم نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا ہے کہ کچھ مہینے پہلے ہی ہم نے دیکھا متی اللہ جان صاحب کو جو ہے کس طرح غائب کیا گیا، پھر ان پہ کیس ہوا، انہیں جیل میں رکھا گیا. اس کے علاوہ دیگر جرنلسٹ کو اس پہ جو ہے بھگتنا پڑ رہا ہے. تو یہ اگر اب کہہ رہے ہیں کہ جرنلسٹ کو نہیں ہوگا، کیا گارنٹی ہے؟ اور قانون تو کسی پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے. کیا آپ نے اس میں لکھا ہے کہ جرنلسٹ پہ نہیں لاگو ہوگا؟ اور کیا جرنلسٹ جو ہے عام پاکستانی شہری سے مختلف ہیں؟ تو قانون تو ہر کسی کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، اور ایک ہی قانون اگر ہے تو پھر اس کا امپیکٹ ایک چلنگ ایفیکٹ ہے، تاکہ پورے پاکستانی سارے شہریوں میں ایک خوف پھیل جائے کہ اگر ہم نے سوشل میڈیا پہ ایسی کوئی بات کر دی جو حکومت کو نہیں پسند آئے گی، ہم پہ کیس ہو جائے گا، ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم 3 سال جیل میں ہوں گے، تو ہم خاموش رہتے ہیں. اور یہ ایک جمہوری معاشرے میں بالکل ناقابل برداشت بات ہے. منیزہ صاحب، موونگ دا ایشو فارورڈ، جیسے حکومت بھی کہتی ہے، ہم لوگ بھی اس پہ بحث کرتے رہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر بات صحیح ہے، مگر حکومت پاکستان میں یہ فرق نہیں کرنا چاہ رہی. جیسے ابھی اسامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جی ہیٹ سپیچ ایک طرف ہے، اس کو آپ ضرور کرمنل اوفینس بنا دیں، بٹ بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو آپ ڈیفیمیشن کے زمرے میں لا کے آپ ان کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا ایک سول ایشو بنا سکتے ہیں. وہاں کیوں نہیں حکومت آتی؟ کیا یہ ڈسٹنکشن اس قانون میں موجود ہے؟ جی، اس کے اندر انہوں نے فردر جو ہے اس کو کرمنلائز کر دیا. میں بلکہ پڑھ رہی تھی، انہوں نے فیک نیوز بھی نہیں کہا، انہوں نے فیک انفارمیشن کہا ہوا ہے. اور اس کے اندر جو حیران کن بات یہ ہے کہ یوزلی قانون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی اگر میں افیکٹڈ پارٹی ہوں، آپ نے مجھے گالی دی ہے تو میں جا کے کمپلین کر سکتی ہوں، مگر اس کے اندر کوئی تیسرا بھی آ کے کمپلین کر سکتا ہے. تو آپ نے اسکوپ بڑھا دیا کہ کون کس کے خلاف کمپلین کر سکتا ہے. تو اگر میں اگریوڈ پارٹی نہیں ہوں تو میرے علاوہ کوئی اور بھی جا کے کمپلین کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کرمنلائزیشن، اس کے اندر انہوں نے یہ کیا، یہ کہتے ہیں نا کہ جی لوگ نہیں پکڑے جاتے. میں آپ کو بتاتی ہوں جی پریکٹیکلی کیوں نہیں لوگ پکڑے جاتے. چونکہ ہمارے پاس یہ کیسز آتے ہیں، اس لیے نہیں پکڑے جاتے چونکہ آپ نے جو برڈن آف پروف ہے، یعنی جو شواہد ہم نے اکٹھے کر کے دینے ہوتے ہیں، وہ کرمنل کیسز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. کبھی ہمارے پاس ہماری اتنی کمزور ہے ہماری یہ شواہد اکٹھے کرنے والی ایجنسیز، تحقیقاتی ایجنسیز، کہ وہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے شواہد. تو اسی لیے ہم سول کہتے ہیں کہ سول لا کریں، کم از کم بندہ تو پکڑا جائے گا. اس کے اندر جو شواہد کا برڈن آف پروف ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، تو اس کے اندر پھر ہم لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں. تو اسی لیے پاکستان کے اندر ڈیفیمیشن جو ہے وہ ناکامیاب رہا ہے، چونکہ یہ اس کے اندر انہوں نے کرمنل ایسپیکٹ ڈالا ہے. میں پاکستان کے علاوہ کسی اور دنیا میں کسی اور ملک کو نہیں جانتی جہاں پہ یہ کرمنل اوفینس ہے، باقی دنیا میں سول اوفینس ہے. بالکل صحیح. یہ اینڈ دس ہیز آلویز بین دا کیس ود آور گورنمنٹس. جب بھی چاہے سوشل میڈیا سے پہلے بھی مسئلہ تھا، اور اب تو خاص طور پہ آپ نے متی اللہ جان صاحب کا ذکر کیا، ستور کو آپ دیکھ لیں اس سے پہلے، کہ کیس بنے گا اور کیس ایسا ہی بنے گا کہ سیدھا ان کو اٹھا کے آپ جیل میں ڈال دیں یا پکڑ لیں. اور لگتا ہے کہ اس قانون نے بھی اسی روایت کو اسٹرینتھن کیا. یہ وہ پاورز نہیں ہے کہ اس دفعے اگر آپ پکڑے گئے تو بیل بھی نہیں ہوگی آپ کی. بالکل. تو پہلے تو کورٹ میں آپ جاتے تھے تو جج کہہ دیتا تھا کہ غلط طور پہ قانون جو ہے استعمال ہوا ہے، ان کو بیل دے دے. لیکن ابھی قانون ہی غلط بن گیا ہے، تو آپ ان کو نکلنا جو ہے ناممکن ہو جائے گا ایسے اس میں. اور جس طرح منیزہ صاحبہ نے فرمایا کہ کرمنل آپ نے اسپیچ کر دی ہے، تو بالکل صحیح بات ہے کہ 90 ملکوں میں
میں ڈیفیمیشن کو ڈی کرمنلائز کیا گیا ہے, تو وہ ایک سول آفینس بن چکی ہے. اور خاص کل ہم ایک جمہوری ملک ہیں, ہم کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یا ہمارا آئین یہ نہیں کہتا, نہ تو ہم کوئی کمیونسٹ ملک ہے, نہ تو کوئی ہم بادشاہت ہے. تو ایسے ملک میں اس طرح کے قانون لانا بالکل آپ ایک پولیس اسٹیٹ بنا رہے ہیں, اور میرے خیال سے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ اس کو نہیں مانیں گے. آپ نے احتجاج آج ایک دن کے کال پہ جو ہے سینکڑوں لوگ احتجاج کے لیے پورے ملک میں نکلے, تو اس کے علاوہ اس کو میرے خیال سے حکومت کو سیریسلی لینا چاہیے کہ ایسے کرتے نہ جائیں, کہ ایسے قانون آتے جائیں کہ پھر زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے خلاف نکل آئیں گے, اور ان کی جو لیجیٹمیسی ہے جس پہ آلریڈی زیادہ کنٹروورشل ہے وہ پھر بالکل ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح. منیزہ صاحبہ, تو جو یہ کنسلٹیشنز کوٹ ان کوٹ کہہ رہی ہوں آج ہوئی ہے, شہری رحمان صاحبہ نے بھی کہا ہم ترمیم کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں, عرفان صدیقی صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا, آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اب کچھ اس پہ مذاکرات کرے گی اور مذاکرات کے بعد کوئی ترمیم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے علاوہ تو اب کوئی آپشن نہیں ہے. میرا نہیں خیال اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی دفعے کی طرح اگر یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا قانون تو اس کو کوئی فرق پڑ جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب تو یہ قانون چلا گیا ہے صدر کے پاس, اب صدر نے اس کے اوپر دستخط کرنے ہیں اور یہ ایکٹ بن جائے گا. مگر ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ مجھے ایسا لگا کہ جب ہم کمیٹی کے اندر تھے کہ جو باقی اراکین تھے انہوں نے کہا جی فیک نیوز, انہوں نے کہا ہاں جی سب نے کہا بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے, ہمارے ساتھ بھی, ہر کسی کے پاس ایک ایک کہانی تھی کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا, میرے ساتھ بھی یہ ہوا, مگر کسی نے ایکچولی بل پڑھا نہیں ہوا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کمیٹیز کے اندر یہ بلز آ جاتے ہیں مگر یہ پڑھتے نہیں ہیں وہاں کے جو اراکین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر وہ اس کو پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کر کے آئے ہوئے تھے, وہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ اس بل کو پاس کرنا ہے. اگر اس دن پاکستان تحریک انصاف کے رکن جو ہیں وہ چیئر پرسن تھے اس کمیٹی کے, اگر اس دن وہ روک لیتے, اس کے اوپر بحث کر لیتے تو میرا خیال ہے کافی چیزیں صاف ہو جاتی. آپ نے پوچھا کہ یہ عدالت میں چیلنج ہوگا, اب اس بل کے اندر انہوں نے ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہی اڑا دی ہے. تو یہ جس ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا یہ کلمیہ ہوگا, اس جج کے سامنے آئے گا کہ کیا وہ اپنی جورسڈکشن جس کو اڑایا گیا اس کو مانے گا. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں ایک عجیب سی بات ہے کہ پاکستان کے اندر آپ نے صرف یہ نہیں کہا, آپ نے فری اسپیچ کو بند نہیں کیا, آپ نے جو نارمل جوڈیشل سسٹم ہے اس کے خلاف آپ نے نو کانفیڈنس کر دیا ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ ہائی کورٹس نہیں چل رہے تو ہم ٹرائیبیونلز لے کے آئے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ عام عدالتیں نہیں چل رہی تو ہم ملٹری کورٹس لے کے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے جوڈیشل سسٹم کو کہا ہے کہ آپ چل ہی نہیں رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ عدلیہ کو, خاص طور پہ وکلا برادری کو بہت غور سے اس کو دیکھنا چاہیے. اسامہ صاحب ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ یو ہیو اے منٹ. جی بالکل, منیزہ نے جس طرح کہا کہ آپ کا جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے آرٹیکل 10 کا, جو آپ کا ڈیو پروسیس ہوتا ہے, اس میں یہ ٹرائیبیونل بالکل اس کی خلاف ورزی کرتی ہے کہ پہلے آپ کی حکومت ہی اس کا جو ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج ہوگا حکومت اپوائنٹ کرے گی, حکومت کسی وقت اس کو ہٹا سکتی ہے اور اس کا جو ڈیسیجن ہے آپ صرف سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. تو آپ کی سپریم کورٹ لائر کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے, سپریم کورٹ میں کیس لسٹ ہونا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کے 5 ہائی کورٹ ہیں, آپ نے وہ سارا جو اپیل کا آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے وہ اڑا دیا ہے, اور سپریم کورٹ میں جو بیک لاگ ہوگا اس کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا. تو یہ ایک فیس بک یا ٹویٹر کی پوسٹ کے اوپر آپ 3 سال تو قید میں چلے گئے, لیکن آگے آپ کی اپیل یا آپ کا جسٹس یا اگر آپ کے خلاف کوئی غلط ڈیسیجن ٹرائیبیونل دیتی ہے تو اس کو اپیل کرنے میں آپ کو بہت زیادہ سال لگ جائیں گے.